نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بحالت خواب میں جنت کا دیدار کیا، تو جنت کے اندر میں نے ایک شاندار محل دیکھا۔ اس محل کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا مجھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل ہے۔ اس محل کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی، تو جب میں نے دیکھا یہ منظر تو میں چاہ کر کے بھی کہ اس شاندار محل کا دیدار میں بھی کر لوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ وہ کس قدر باغیرت ہیں۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میں ان کے محل کو دیکھ لوں، کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر آدمی کو دیکھ لوں تو میں اس کو ایسی تلوار سے ماروں گا جو بالکل دھاردار ہوگی، جس کے اوپر دندانے نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، جو بالکل تیز و ترار ہوگی، دھاردار تلوار سے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو کہا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگ حضرت سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، کہ اللہ کی قسم البتہ میں سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت۔ ایک بندر اور بندریا نے جب زنا کیا تو تمام بندر اکٹھا ہوئے اور مل کر کے اس زنا کرنے والے بندر اور بندریا کو انہوں نے رجم کر دیا، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ غیرت ایک حیوان کے اندر، جانور کے اندر، ایک بندر کے اندر پائی گئی، تو پھر ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے ہمارے اندر کتنی غیرت ہونی چاہیے۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر یہ کہ ہم اپنی اشرفیت پر اور اپنی برتری پر باقی رکھیں. ہمارے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں. انہی میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر غیرت کی صفت رکھی ہے. تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ غیرت کہتے کس کو ہے. تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اہل زبان اس کے معنی و مفہوم میں دو باتوں پر متفق ہیں. ایک تو یہ کہ غیرت کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی نامناسب کام دیکھے یا بری بات سنے تو وہ بات سن کر کے یا یہ کہ وہ غلط کام کو دیکھ کر کے اس کے دل کی کیفیت بدل جائے. اور دوسری یہ کہ ایک خاص حق جس کو انسان صرف اپنے لیے سمجھتا ہے کہ یہ میرا خاص حق ہے، اس حق کے اندر کسی اور کی شرکت کو وہ لمحہ بھر کے لیے برداشت نہ کرے. ان دونوں باتوں کے اجتماع کے بعد انسانی دل و دماغ کے اندر جو کیفیت اور جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کا نام غیرت ہے. یہ غیرت تخلیق انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان چاہے جتنا مجبور ہو، لاچار ہو، کمزور اور بے بس ہو، بے کس ہو، مگر اگر کوئی شخص اس کی عزت و آبرو پر یا اس کے متعلقین کی عزت و آبرو کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا اس کی عزت کو داغدار کرتا ہے تو یہ اس کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اپنی کمزوری اور اپنی ناچاری کے باوجود بھی وہ ہر ممکن اپنی عزت سے دفاع کرنا چاہتا ہے. اس کے اوپر جو عیب لگ رہا ہے یا اس کی عزت کو جو داغدار کیا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ حتی الامکان اپنی طاقت بھر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے اندر اور کسی سماج اور معاشرے کے اندر غیرت پائی جاتی ہے تو وہ سماج باعزت ہوگا، بااخلاق اور باکردار ہوگا، اس کی نسلیں محفوظ ہوگی. اور جب کسی سماج اور معاشرے سے غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ اخلاق و کردار باقی رہ جائیں گے اور نہ ہی اس کے نسلوں کی بھی صحیح طور پر حفاظت کی گارنٹی لی جا سکتی ہے. تو یہ غیرت اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر ودیت کی ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، یہ غیرت اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کے اندر بھی رکھی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رأیت فی الجاہلیت کردۃ زنت فاجتمع علیہا کردۃ فرجموها ورجمتها معهم،
کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر ایک بندر کو دیکھا جس نے زنا کیا، تو تمام بندر اکٹھا ہوئے اور سبوں نے مل کر کے اس زنا کرنے والے بندر اور بندریا کو رجم کیا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے ان بندر اور بندریوں کو میں نے بھی رجم کر دیا۔ اب اس کی پورا تفصیلی واقعہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری کے اندر ہے اس کے اندر نقل کیا ہے۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک بندر اور بندریا نے جب زنا کیا تو تمام بندر اکٹھا ہوئے اور مل کر کے اس زنا کرنے والے بندر اور بندریا کو انہوں نے رجم کر دیا، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ غیرت ایک حیوان کے اندر، جانور کے اندر، ایک بندر کے اندر پائی گئی، تو پھر ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ہمارے اندر کتنی غیرت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لو رأیت رجلا مع امرأته لضربته بالسیف غیر مصبح، کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر آدمی کو دیکھ لوں تو میں اس کو ایسی تلوار سے ماروں گا جو بالکل دھاردار ہوگی، جس کے اوپر دندانے نہیں پڑے ہوئے ہوں گے، جو بالکل تیز و ترار ہوگی، دھاردار تلوار سے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو کہا تعجبون من غیرت سعد، کیا تم لوگ حضرت سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ واللہ لا انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، کہ اللہ کی قسم البتہ میں سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو یہ غیرت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ اس حق کو جس کو ہم صرف اپنے لیے سمجھتے ہیں، اس میں کسی اور کی شرکت کو لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہ کرے۔ اور اسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کے اندر غیرت ختم ہو چکی ہو، جس سے غیرت مٹ چکی ہو، جس کو حدیث کے اندر دیوس کہا گیا کہ اس کی بیوی کے پاس اور غیر مرد بھی داخل ہوتے ہیں مگر اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر 3 لوگ کبھی داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دیوس ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول دیوس کون آدمی ہے؟ تو فرمایا کہ لا یبالی من دخل علی اہلہا، کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو اس بات کی کوئی فکر نہ ہو کہ اس کے اہل اور اس کی بیوی کے پاس کون آتا جاتا ہے، جس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے ہی آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے، اور ایسا دیوس آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ زنا ایک کبھی گناہ ہے، یہ انسانی غیرت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی باغیرت ہو اور اپنے بہن بیٹیوں، ماں اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ زنا کو وہ برداشت کر لے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہوگی تو ہم اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ اسی غیرت کا سہارا لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، وہ ڈانٹنے لگے، اس کی طرف لپکے، اسے جھڑکنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا بلا کر کے لاؤ۔ وہ آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، جس چیز کی تم ہم سے اجازت طلب کر رہے ہو، بتاؤ کہ اس چیز کو تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں، قطعاً کبھی نہیں پسند کر سکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بھی آدمی اس چیز کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا ذکر کیا، کیا اس چیز کو تم اپنی بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا بالکل نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح، کہ کوئی بھی آدمی اس کام کو اپنی بیٹی کے ساتھ پسند نہیں کرے گا۔
پھر آپ نے فرمایا کیا اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، کیا تم اس کام کو پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، قطعاً میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، نہ اپنی ماں کے ساتھ، نہ اپنی بیٹی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ پھوپھی کے ساتھ، نہ خالہ کے ساتھ، میں اس کام کو کسی کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تم اس عمل کو جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جس کی تم ہم سے اجازت طلب کر رہے ہو، آخر یہ کام جس کے ساتھ بھی کرو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، تو آخر جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ایسے ہی تم کسی غیر کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس چیز کو تم غیرے کو لیے بھی پسند نہ کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانے کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ مغفر ذنبہ وطہر قلبہ، کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کی گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ تو وہ صحابی کا بیان ہے، اس کے بعد میرا ذہن کبھی اس طرف گیا ہی نہیں، اس برائی کی طرف۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا غیرت کا سہارا دے کر کے۔ تو یہ غیرت آج ہمارے مسلم سماج سے دھیرے دھیرے اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور آدمی گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو شرمندہ نہیں محسوس کر رہا ہے، شرمندگی نہیں محسوس کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے اس کے بعد اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے۔ تو یہ کہاں گئی ہماری غیرت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کی عورتوں کو جب بازار کے اندر دیکھا تو مسلمان مردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلغنی ان نساءکم لیزاحمن المزاج فی الاسواق، کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں مردوں کے شانہ بشانہ گھوم رہی ہے۔ اگر یہ بات صحیح اما تغارون، تم لوگ کیا غیرت نہیں کھاتے کہ تمہاری عورتیں بازاروں کے اندر مردوں کے ساتھ، ان کی بھیڑوں کے ساتھ گھومے پھریں اور تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں کہا کہ لا یغار فی من لا خیر فی من لا یغار، کہ اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، جس کے اندر سے غیرت کا فقدان ہو جائے، اس آدمی کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں کہ کس قدر وہ باغیرت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر غیرت مند تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے نزول سے پہلے ہی وقتاً فوقتاً کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیے تاکہ کسی غیر کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، منافقین اور بد اخلاق اور کردار لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر نہ پڑے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی وحی دے کر کے کہ یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے پردہ کروائیے۔ آپ یہاں سے پردے کے نزول کا حکم صادر ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے نزول سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، یہ ان کی غیرت تھی۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے بحالت خواب میں جنت کا دیدار کیا، تو جنت کے اندر میں نے ایک شاندار محل دیکھا۔ اس محل کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا مجھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل ہے۔ اس محل کے کنارے پر ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا یہ منظر
تو میں چاہ کر کے بھی کہ اس شاندار محل کا دیدار میں بھی کر لوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مجھے یاد آ گئی کہ وہ کس قدر باغیرت ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میں ان کے محل کو دیکھ لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا آیا، میں وہاں سے پلٹ گیا اور اس کو نہیں دیکھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ یعنی آپ کے لیے تو مناسب تھا کہ آپ دیکھ لیتے، مجھ جیسے لوگ کیا آپ جیسے لوگوں پر غیرت کھائیں گے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی۔ تو اس طریقے سے بے شمار واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے تعلق سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک عورت گزری تو آپ نے وہ خوشبو لگائے ہوئے تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ واپس جائے اور اپنی خوشبو کو ختم کرے، غسل کرے، پھر وہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت خوشبو کا استعمال کر کے وہ بازار تو دور کی بات ہے، اللہ کے گھر کے اندر وہ عبادت کے لیے بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی غیرت تھی۔ دیکھا ایک عورت کو کہ خوشبو لگا کر کے جا رہی تھی، فوراً سوال کیا اور پھر بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر کے عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کے اندر غیرت تھی۔ اسی لیے تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے قتل کرنا چاہا، ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بیوی حضرت نائلہ نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت عثمان کو قتل سے بچا لیا جائے۔ تو اس دور کے حساب سے اور جو وہاں رواج تھا اس رواج کے مطابق حضرت نائلہ نے اپنے سر کے بال کو کھولنا چاہا کہ کھول کر کے دشمنوں سے پناہ طلب کریں تاکہ وہ میرے شوہر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کریں، ان کے قتل سے بعد آ جائیں۔ تو جب یہ چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی کہ ان کی بیوی بال کھول کر کے دشمنوں کے سامنے آنا چاہتی ہے پناہ طلب کرنے کے لیے اپنے شوہر سے، تو وہیں سے چلا کر کے کہا کہ تم اپنے بال کو ڈھک کر کے رکھو، تم اپنے سر کو ڈھک کر کے رکھو، میں قتل ہو جانا برداشت کر لوں گا، مگر اس بات کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم ان کے سامنے اپنا ننگا سر لے کر کے آؤ، اپنا بال کھولے ان کے سامنے۔ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ مر جانا گوارا ہے، گردن کو کٹوا دینا تو گوارا ہے، مگر تمہارے بے دوپٹے کے اور ننگے سر تمہارا ان کے سامنے آنا یہ مجھے قطعاً برداشت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی غیرت تھی۔ اگر یہی غیرت آج ہمارے اندر اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ الرحمن پورا سماج ہر طرح کی برائیوں سے، بے حیائیوں سے، زناکاریوں سے، شراب نوشیوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ یہ معاشرہ یہ حیادار ہوگا اور باعزت ہوگا، لوگوں کے لیے جینا اس کے اندر آسان ہو جائے گا۔ ہر آدمی غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہی غیرت پیدا کریں جو صحابہ کرام کے اندر غیرت تھی۔ مگر حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض غیرت یہ پسندیدہ ہے جو شک کی بنیاد پر ہو، اور یوں ہی غیرت کرنا بغیر شک کے، خواہ مخواہ کی کسی کے اوپر غیرت کرنا، کسی کے اوپر جو ہے شک کرنا، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر شک ہے تو آدمی غیرت کھا رہا ہے تو ٹھیک، اور اگر شک بھی نہیں ہے، کسی پر کوئی شبہ نہیں ہے، یوں ہی خواہ مخواہ غیرت کھائے اور کسی کے اوپر الزام لگائے، چاہے مرد عورت کے اوپر الزام لگائے یا عورت مرد کے اوپر الزام لگائے، تو
تو یہ غیرت وہ غیرت نہیں ہے جس کی کتاب و سنت کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ کتاب و سنت کے اندر جس غیرت کی فضیلت بیان کی گئی وہ غیرت ہے جو شک کی بنیاد پر ہے اور جو شبہے کی بنیاد پر ہے۔ تو ہم اگر اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جس سے پردہ ہے اس سے بھی ہم پردہ نہیں کرتے۔ آج زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ دیور اور بھابھی کا جو معاملہ ہے یہ ایک دوسرے کے لیے دونوں پردہ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بھابھی اور دیور کے درمیان پردہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم والموت، کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی دیور اور بھابھی کا جو رشتہ ہے وہ پردے کا ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ نامحرم ہے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے، ایک دوسرے کے درمیان پردہ ہے۔ مگر کیا ہمارے سماج کے اندر اس کو پردے کے اندر رکھا جاتا ہے؟ کیا دونوں کے درمیان پردہ ہے؟ اسی طریقے سے چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن، ان چچا زاد بھائی بہن کے درمیان بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے ماموں کی بیٹی ہو یا یہ کہ خالہ کی بیٹی ہو یا یہ کہ چچا کی بیٹی ہو، یہ سب کے سب نامحرم ہے، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ مگر آج یہاں کوئی پردہ نہیں، تو یہ ہماری بے غیرتی ہے کہ ہم پردہ نہیں کراتے اور اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اگر ہم علیحدہ گھر کا انتظام نہیں کر رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت، تو کیا ایک گھر میں رہ کر کے بھی ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں رکھ سکتے کہ کم از کم ان کے درمیان آمنا سامنا کم ہو، بات چیت کم ہو اور دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں؟ تو اس بات کا تو ہم خیال رکھ سکتے ہیں، تو جتنا ہم خیال رکھ سکتے ہیں رکھیے، مگر اس بات کے لیے ہمیشہ کوشش رکھیے کہ کوئی ایسا انتظام ضرور کیا جائے تاکہ جن کا ایک دوسرے سے پردہ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے نہ ہو سکے۔ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک اچھا سدھار ہوگا اور ایک اچھی اصلاح ہوگی اور ایک اچھا ہم قدم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر وہ غیرت پیدا کر دے جو غیرت صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکۃ